عطا بخاری چینل کے ساتھ دیکھنے والوں کو سلام۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عطا الرحمان صاحب۔ کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر آج ہمارے پروگرام جو ہے وہ انسانی اختیار، اعمال اور ان کے نتائج کے حوالے سے ہے۔ یہ بہت ہی اہم یونیورسل لا ہے اور جسے لا آف کارما بھی کہتے ہیں۔ سر اسے اردو میں جو ہے وہ قانون مکافات عمل کہا جاتا ہے، یعنی انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس راستے کا چاہے وہ انتخاب کرے، لیکن پھر اس کے نتائج کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوتی ہے، وہی اپنے اعمال کے نتائج کا ذمہ دار ہوگا۔ سر اس یونیورسل لا یا قانون مکافات عمل کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں آپ اس قانون کو ڈیفائن کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کیا کہا ہے، کیا احکامات دیے ہیں؟ جی سر۔ پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قانون مکافات عمل ہوتا کیا ہے۔ جی بہت سارے لوگوں نے یہ لفظ سنا ہوا ہے مکافات، لیکن وہ بولتے ہیں لیکن ایکچولی اس کی میننگ کا پتہ نہیں ہوتا۔ جی قانون مکافات یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، جی یعنی جو آپ کریں گے وہی اسی طرح کا آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو جی اس کی ایک اور مثال بھی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں اگر ہم گندم بھی کاشت کریں تو گندم ہوگی گی۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم کاشت کریں گے تو وہ بالکل اگر بیج صحیح ہے، زمین صحیح ہے، ہم نے اس کو پانی دیا ہوا ہے، زمین کی اچھی طرح اس میں ہل چلایا ہوا ہے، تو بیج جو ہے وہ اس زرخیز زمین سے اگے گا، یعنی انسان کا یہ عمل ضائع نہیں ہوگا، جی اور وہی اگے گا جو اس نے بویا ہے۔ اگر گندم کا بیج بویا ہے تو گندم اگے گی، اگر اس نے جو کا بیج بویا ہے تو جو اگے گا، اگر کپاس کا پودا اس نے لگایا ہے تو کپاس۔ تو بات یہ ہے کہ جیسا عمل ویسا ہی اس کا بدلہ، یہ ہے مکافات عمل۔ یہ اس کو ہم بولتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ایکچولی یہ ہے کیا۔ تو یہ بنیادی چیز سمجھنی بہت ضروری ہے۔ جی دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ یہ 45 نمبر کی سورہ ہے اور اس کی 15 نمبر کی آیت میں ہے، سورہ جی الجاثیہ۔ جی من عمل صالحا فلنفسہ، جس کسی نے صلاحیت بخش کام کیا تو اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس کسی نے برا کام کیا تو اس کا نقصان بھی اسی کے اوپر ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد، یہ قانون دینے کے بعد، پھر اگلی بات قرآن کریم ایک اصولی کر رہا ہے کہ یہ بات ہم کیوں کہہ رہے ہیں۔ کہتا ثم الیہ ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ کے قانون مکافات عمل کی طرف، تاکہ تمہارے ایک ایک ارادہ، تمہارے ایک ایک عمل کا نتیجہ تمہیں دیا جائے، فائنل نتیجہ۔ دنیا میں تو عدالتیں ہیں نا، اس میں انسان چھوٹ بھی جاتا ہے، لیکن وہ جو عدالت ہوگی، جو فائنل دا ڈے آف ججمنٹ، اس میں تو پھر کوئی نہیں چھوٹ سکے گا۔ کوئی سفارش، کوئی رشوت، کوئی شفاعت، کوئی وسیلہ، کوئی نسبت، کوئی ورشپ، کچھ کام نہیں آئے گی، میرٹ کے مطابق فیصلہ ہو جائے۔ اسی سورہ الجاثیہ، یہ 45 نمبر کی سورہ، اس کی 22 نمبر کی آیت میں تخلیق کائنات کا مقصد ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ ایک بڑا جذباتی سی چیزیں کی جا رہی ہیں عشق کے نام کے اوپر، کہ اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات بھی پیدا نہ کرتا۔ اب دیکھیں، جس کی یہ کائنات ہے اور جس کی یہ کتاب ہے، وہ خود بتا رہا ہے، کائنات کا کریٹر، انسانوں کا کریٹر، اس کتاب کا مصنف خود بتا رہا ہے کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ 22 نمبر کی آیت میں ہے کہ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے آسمان و زمین یعنی تمام مادی کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یعنی پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو میٹیریل یونیورس ہے، یہ اللہ نے بالحق پیدا کی ہے، اور آگے کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیوں پیدا کی ہے، اس کا مقصد بتا رہا ہے، آبجیکٹو کیا ہے۔
وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا. یعنی جی یہ کائنات ہم نے اس لیے پیدا کی ہے کہ یہ ہر انسان کے ہر عمل کا نتیجہ مرتب کرے. تو نتیجہ مرتب یہ کائنات کیسے کر رہی؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انسان بیج ہوتا ہے تو زمین اس بیج کو اگاتی ہے. ایسا جی کبھی نہیں ہوا کہ زمین نے انکار کر دیا ہو. تو انسان جب ایک بیج زمین کے اندر پھینکتا ہے تو پورا کارخانہ کائنات اس بیج کو اگانے میں لگا ہوا ہے، تاکہ انسان کا یہ جو بیج کا پھینکنا ہے یہ ضائع نہ ہو جائے. اس کے لیے پھر زمین کی نمی، زمین کی زرخیزی، ہوا کے اندر آکسیجن، سورج کی روشنی، سورج کی حرارت، ساری چیزیں اس کو اگانے میں لگی ہوئی ہیں. ہے نا یہ چیزیں پوری کائنات جی جی انسان کے اس چھوٹے سے ایک عمل کا نتیجہ مرتب کر رہی ہے، جو بظاہر انسان ایسے دانے کو زمین میں پھینک کے آ جاتا ہے، پوری کائنات اس کو لگانے میں لگی ہوتی ہے. یہ ہے وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کہ جو بھی اس نے کمایا یہ کائنات اس کا نتیجہ مرتب کرنے میں لگی ہوئی. اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ کے قانون مکافات میں کسی کے ساتھ ذرا سی بھی بے انصافی نہیں ہوگی. تو اس میں تو کوئی سفارش، شفاعت، کسی قسم کی کوئی ورشپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آگے دیکھیں یہی جو آیت سورہ ہے، سورہ الجاثیہ 45 نمبر کی، اس کی 28 نمبر کی آیت ہے. دیکھیں ایک ہی سورت کے اندر اللہ نے کتنی باتیں اپنے قوانین کو کس طرح واضح طور پر پیش کیا ہے. کہتا ہے کہ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، یہ جو لفظ ہے نا جاسیتن، اسی سے یہ سورت کا نام بھی سورہ الجاسیہ پڑا. تو جی کہا کہ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور اے رسول تو دیکھے گا کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، یعنی گھٹنے ٹیکے ہوئے ہوں گے. یعنی اللہ کے اقتدار کے سامنے ان کی اب کوئی ان کا اقتدار، ان کا کوئی کچھ بھی نہیں رہے گا. اتنی بڑی بڑی طاقتور قومیں گھٹنے کو بل چکی ہوگی. اور پھر اس میں کیا ہے کہ کلو امتن تدعا الی کتابیہا، ہر ایک امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا. دیکھیے دنیا میں جتنے بھی انبیاء ہیں وہ جی کتاب کے ساتھ آئے تھے، بغیر کتاب کے نہیں آئے. تو جی بیسک جو کتاب کی تھی، جو الدین، وہ تو ایک ہی تھا، الاسلام سب میں ایک ہی تھا. انبیاء کے حالات و واقعات ہر کتاب میں مختلف تھے، لیکن جو دین کا جو پورشن تھا وہ تو ایک ہی تھا. دین اسلام کا ایک ہی پورشن، اس کے اندر کوئی فرق نہیں تھا. تو یہاں پر انہوں نے ترجموں میں بنا دیا کہ ہر شخص کی نامہ اعمال کی کتاب، یہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بھی ترجمہ اٹھائیں. بالکل نہیں، اللہ کی کتاب جو ہر نبی کو دی گئی، تو جی اس کو بلایا جائے گا اس کی طرف ہم، تاکہ ان کا فیصلہ کیا جائے. تو اس کے بعد کہتا ہے کہ الیوم تجزون ما کنتم تعملون. دیکھیں تجزون جزا کا لفظ آ رہا ہے، تو جی کہا جائے گا کہ آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو تم عمل کرتے تھے. وہ اچھا عمل تھا یا برا عمل تھا، آج اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا. اسی ہم، طرح 39 نمبر کی سورہ الزمر ہے، اس کی آیت نمبر ہے 69. ہم، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، جگمگا اٹھے گی. تو پھر کیا جی ہوگا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور الکتاب رکھ دی جائے گی. الکتاب یہ دیکھیں ڈیفینٹ آرٹیکل کے ساتھ ہے، الف لام کے ساتھ، یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب، اور کتاب رکھ دی جائے گی. ہم، وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے، کیونکہ انبیاء کو کتاب دی گئی نا، تو جی بلائے جائیں گے. اور آگے اب کتاب آ گئی، ساری امتیں آ گئی، کتاب آ گئی، جن کو ملی تھی وہ انبیاء بھی آ گئے، گواہ آ گئے. اس کے بعد پھر ہوگا کیا؟ دیکھیں یہ پورا ایک کورٹ کا منظر پیش کر رہا ہے، عدالت کا. اس کے بعد وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. اندازہ لگا رہے، یہ ہے قانون مکافات عمل.
اور آگے کہہ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی الزمر کی 70 نمبر کی آیت ہے، 70 آیت، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر نفس نے جو کچھ بھی کمایا تھا اسے اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، کوئی کمی پیشی نہیں کی جائے گی۔ اچھا عمل اچھا نتیجہ، اچھا بدلہ، برا عمل برا بدلہ، تو پورا پورا دیا جائے گا۔ اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں، اور آگے کہہ رہا ہے قرآن کریم وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کا قانون مکافات اسے دیکھ رہا ہے کہ ان کی ارادے کیا ہے اور ان کے عمل کیا ہے۔ تو تمام انسانوں کا ہر ارادہ و عمل اللہ کے قانون مکافات عمل کے علم میں ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی ایک ایک حرکت اس کے نفس میں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کہیں باہر ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کے نفس کے اندر۔ جیسے کمپیوٹر کا ہارڈ ڈسک ہوتا ہے، آپ جو بھی ڈیٹا سیو کر رہے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتا، ہارڈ ڈسک کھول بھی نظر نہیں آئے گا، تو جب سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو نظر آئے گا۔ تو جب یہ قیامت آئے گی تو وہ آ جائے گا، جو کچھ بھی لکھا ہوگا سامنے، ہر شخص پڑھنے لگ جائے گا کہ میں نے یہ کچھ کیا۔ تو اس کے نفس کے اندر ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اور اس کے مطابق پھر دنیا میں نتائج بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ لیکن فائنل ڈیسیژن آخرت میں ہو جائے گا، کیونکہ دنیا کی عدالت سے تو جو اقتدار والے لوگ ہوتے ہیں، جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ چھوٹ جاتے ہیں، لیکن وہ ایک فائنل ججمنٹ جو ہوگی اس میں تو پھر کوئی نہیں چھوٹ سکے گا۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح قرآن کریم نے واضح کیا ہے کہ یہ جو مکافات عمل ہوتا کیا ہے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب آپ وہ کوشچن کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی، اور آگے جو آپ کر رہے تھے۔ سر لیکن آپ نے جو جواب دیے قانون مکافات کا، اس میں سے 2 سوال آ رہے ہیں، لیکن سب سے پہلا سوال جسے آپ نے تقریباً واضح کر دیا ہے، لیکن یہ پھر بھی ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ پیوست ہو چکا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نبی کی امت ہیں، اس لیے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ پھر بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ملائکہ، پیغمبر اور بزرگان دین جو ہیں وہ قیامت کے روز ہماری سفارش کریں گے۔ تو کیا ایسا کوئی سلسلہ ہے کہ وہ ہماری بخشش ہو جائے گی ان کی سفارش کی وجہ سے؟ دیکھیے، یہ دھوکہ پر مبنی عقائد ہے جو ریلیجن نے دیے ہیں۔ ریلیجن ایسا ہی کرتا ہے، یہی کچھ کرتا ہے۔ قرآن کے جو قانون ہے، اٹل قانون، اس کے خلاف وہ توڑ کر کے لوگوں کو اس طرح کا وہ دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے ان کے مذہب کی طرف انکلائن ہوں اور ان کی فقہ کو اڈاپٹ کر لیں۔ تو قرآن میں ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہر قوم کے ساتھ یہی ہوا۔ یہودیوں نے بھی اپنے، یہ جو جیوز ہیں انہوں نے بھی اپنے جیوز قوم کو یہی عقائد دیے ہوئے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں، پیچھے ہم نے یہ ویڈیو جو کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ ایسے انہوں نے بھی کیا ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا لیں گے۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ ہم نے مجرمین کا سفارشی رسول کو بنایا ہوا ہے۔ آج ہماری کورٹ کے اندر کوئی مقدمہ ہو تو اگر کوئی بااثر آدمی کسی مجرم کو چھڑا کے لے جائے تو ہم کتنا برا کہتے ہیں اس کو، لیکن یہی چیز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہے ہیں تو ہمیں ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ ہم کتنا غلط کہہ رہے ہیں، قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں، اللہ کے قانون مکافات کے بالکل خلاف کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں جس طرح مذہب کے ہاں جذبات ہوتے ہیں، بالکل نہیں۔ اللہ کے ہاں ہر چیز ایک قانونی حیثیت رکھتی ہے، رول آف لا ہے، تو قانون کے مطابق فیصلہ ہو، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ یعنی شفاعت کا کوئی تصور نہیں ہے؟ کوئی تصور نہیں ہے، ذرا بھی نہیں۔ یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، اس نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے۔ جی وہ کہہ رہے ہیں، جیوز بھی کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی چہیتی قوم ہے، تو مسلمان بھی وہی کہہ رہے ہیں جو جیوز اپنی قوم کے متعلق کہہ رہی ہے، یہ مسلمان اپنی قوم کے متعلق وہی کچھ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا قانون اٹل ہے، اس میں تو عدل اور انصاف کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، سب کے ساتھ انصاف ہوگا، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ سر آپ ہی کے جواب سے ایک اور سوال آیا ہے، وہ ہے سزا اور جزا کیا ہے پھر؟ ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، عام طور پہ لوگوں کو اس کا بھی نہیں پتا۔ دیکھیں، ہماری سوسائٹی کے اندر ہم جو
ایک عدالتی نظام بنایا ہوتا ہے، ریاست بناتی ہے، ایک عدالتی نظام بناتی ہے، جوڈیشری بناتی ہے، وہ پھر اس جوڈیشری کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے انہوں نے انتظامیہ بھی ساتھ بنائی ہوتی ہے، اس کے تحت پھر پولیس بھی ہوتی ہے، تو یہ ایک نظام ہوتا ہے۔ تو جی اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بااثر ہے تو چھوٹ جاتا ہے، جس کے پاس جی رشوت ہے تو وہ رشوت دے کے چھوٹ جاتا ہے، جی کوئی سفارش کرا کے چھوٹ جاتا ہے، اور ہوں کوئی اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ ملک کے قانون سے بالاتر ہو جاتا ہے، اس کو حکومت کچھ پکڑ ہی نہیں سکتی، جیسے ہمارے یہاں ہمارے ملک میں اکثر ہی ایسا ہوتا ہے، جتنے بھی بااثر لوگ ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں، قانون جی کی شکنجے میں نہیں آتے، انہوں نے سیٹ اپ ہی ایسا بنایا ہوا ہے۔ سر ان لیکن کے لیے قانون کے ہاتھ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وہ انہوں نے سیٹ اپ ایسا بنایا ہوا ہے نا، اس سسٹم جی کے اندر انہوں نے گنجائش رکھی ہوتی ہے، جی کیونکہ جو اقتدار میں ہوتے ہیں انہوں نے بھی یہی کرپشن کرنی ہوتی ہے اور بھاگنا ہوتا ہے، تو جو پہلے گئے ہوتے ہیں انہوں نے بھی یہی کچھ کیا ہوتا ہے، تو یہاں پر وہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، اس لیے گنجائش رکھی جاتی ہے۔ اب وہ جو کچھ کریں، وہ جو کرتا دھرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ یہاں پہ خطبوں کا کرپشن ہوئی اور وہ بڑے مزے سے وہ زندگی گزار رہے ہیں، قوم جو ہے وہ بھگت رہی ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سزا ہے، یہاں پر کوئی غریب پکڑا گیا، اس کو انہوں نے چھوٹی سی کوئی جرم ہو گیا، اس کا بالکل چھوٹا سا، اس کو وہ ایسے پکڑتے ہیں جیسے پتہ نہیں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہی یہی ہے، اس کے گھر والوں کو بھی پکڑ لیں گے، بیوی بچوں کو بھی پکڑ لیں گے، والدین کو بھی پکڑ لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جی تو یہ ہے سزا کا کانسیپٹ ہماری عدالتوں میں، یہاں تو چھوٹ جاتا ہے اس سزا سے۔ جی اللہ کے یہاں سزا نہیں ہے، اس کے یہاں اللہ کے یہاں جزا ہے۔ سزا نہیں ہے۔ جی، سر اس کو پھر دہرائیے کہ اللہ کے یہاں سزا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں سزا نہیں ہے، یہ اچھا جہاں بھی قرآن کی آیات کا کہیں ترجمے میں آپ اگر سزا دیکھتے ہیں تو جی سمجھ لیں کہ وہ قرآن کی اس لفظ کا ترجمہ غلط کیا ہوا ہے۔